بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ويقول القرآن: رب إني منعت النوم في الليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: رب إني منعت الطعام في النهار فشفعني فيه. ويشفعان للعبد يوم القيامة، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام: الدين النصيحة فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران مکرم، کیونکہ رمضان کی آخری گھڑیاں، آخری ساعتیں ہیں، ختم قرآن کی مجلس ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے. یہ وہ مجلس ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دو مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعاؤں کی مقبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے. ان میں سے ایک تکمیل قرآن کی اور دوسری نکاح کی مجلس. اس لیے اس رات میں، اس گھڑی میں جتنی بھی دعائیں کی جائیں، میرے اور آپ کی چونکہ ذمہ داری بھی ہے اور ہم اس کے محتاج بھی ہیں، تو وہ کم ہیں. تو اس لیے مختصر بات کروں گا، 3 باتیں عرض کروں گا. ایک، ختم قرآن ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے. دوسرا، اہل قرآن کی حیثیت کیا. اور تیسرا کہ قرآن کی جو ہم پر ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیا ہے. بس پھر میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا. تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن فرماتا ہے: ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ جل شانہ نے بندوں میں سے منتخب کر کے پھر اپنی کتاب کا وارث بنایا. اللہ نے پہلے بندوں میں سے منتخب کیا. کتنے ذہین اور فتین لوگ ہوتے ہیں وہ حفظ نہیں کر سکتے. کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ حفظ نہیں کر سکتے. کتنے جو ہے بڑے معاشرے میں، جن کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، وہ حفظ نہیں کر سکتے. اسی طرح کتنے غربا سے غربا بھی حفظ نہیں کر سکتے. لیکن جس پر اللہ کی نظر پڑتی ہے، اللہ جل شانہ پھر اس کو اپنی کتاب کا وارث بناتا ہے. کتاب کا وارث کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. ہم نے اصطفا عربی میں کہتے ہیں منتخب، چننے کو. اللہ نے چنا، چھانٹا، اور پھر چھانٹ کر اللہ نے یہ حفاظ قرآن کو اپنی کتاب کا وارث بنایا. ہم اپنی وراثت جب عطا کرتے ہیں کسی کو، تو کس کو عطا کی جاتی ہے وراثت؟ جو اس کا اہل ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے شفقت ہوتی ہے. کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے مرنے کے وقت وہ وصیت کرے کہ میری وراثت پڑوسیوں کو دے دینا یا دائیں بائیں کسی اور کو دے دینا. کبھی کسی والد نے ایسی وراثت نہیں کی. کیوں؟ کہ اس کی محبت اس کی اولاد کے ساتھ تھی. اسی طرح اللہ کی محبت جس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنی کتاب کا وارث بناتا. ایک حافظ قرآن ہے. اب اس کی شان دیکھو. دنیا کا سب سے بڑا درجہ کتنا سمجھا جاتا ہے؟ 22 کے. دائیں ہاتھ سے بھی سلام کرنے والے، بائیں ہاتھ سے بھی ہم سلام کرتے ہیں. کون ہے یہ بڑا افسر آ گیا 22 اسکیل کا؟ میرے رب کے درمیان
اس حافظ کا جو اللہ نے اسکیل بتایا، فرمایا 6666 اللہ نے اس کو اسکیل عطا فرمائی. لیکن کب؟ مرنے کے بعد جب پتہ چلے گا. اللہ کہیں گے الف لام میم سے شروع کر والناس تک پڑھ. یہ نہیں کہ تیز تیز پڑھتا جا، نہیں، فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اس ترتیب کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، وقف اور جزم اور کو لازم کر. جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں عرش پر آسمان دنیا پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا. ایسا اس کو تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہو. وہ اگر آفتاب میرے اور آپ کے گھر میں آ جائے تو کیا کہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، نجات کا ذریعہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. اللہ نے 3 لفظ بیان فرمائے. فرمایا وما ينطق عن الهوى کہ اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی چاہت سے نہیں بولتے کہ میں چاہت اور خواہش کے مطابق لوگوں کو بتلاؤں، لوگوں کو فضائل سناؤں اور لوگ اس کی طرف دوڑے ہوئے آئیں. نہیں، فرمایا ان هو الا وحی یوحى، اللہ ان کو وحی کرتا ہے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے وہی لوگوں کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا علمہ شدید القوى کہ اللہ کو سکھلاتے ہیں پھر وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرما دیں گے. اب اگر حافظ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، یاد رکھے یا نہ رکھے، عمل کرے بھی نہ کرے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ والدین اس کو ایسے کام میں لگا دیں جس کی وجہ سے اس کو قرآن بھول جائے تو پھر مواخذہ والدین کا ہے. اگر اس کے علاوہ والدین کی ذمہ داری انہوں نے حفظ کرا دیا تو والدین کی ذمہ داری سے پکدوش ہو گئی، انہوں نے اپنی مغفرت کا سرٹیفکیٹ لے لیا. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے ایک حافظ قرآن کے والد کے لیے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، فتاوی عالمگیریہ لکھی. عالمگیر ملک سے بیٹھے ہیں، سب سے مشکل جو فتویٰ ہے فتاوی عالمگیریہ ہے. بادشاہ اورنگزیب، اب کیا ہوا کہ بیٹے نے حفظ کیا، وقت کا بادشاہ، بیٹا حافظ قرآن بن رہا. حافظ قرآن بنا، عالمگیر کو آ کر کہنے لگے اپنے والد کو کہ مبارک ہو آپ کے پوتے نے حفظ کیا. بڑی آہ بری، کہنے لگے کہ افسوس، محبت اور شفقت اور مبارک کا مستحق تو میں ہوتا کہ اگر میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جاتا. دل میں ایسی لگی اورنگزیب کو کہ چلے گئے اور 6 مہینے تک باوجود بادشاہ کے قرآن کو یاد کرتے رہے اور حفظ کر کے 6 مہینے کے بعد والد کے پاس آئے اور کہنے لگے مبارک ہو آپ بھی حافظ قرآن کے والد بن گئے. یہ دین کا لگاؤ، یہ قرآن کا لگاؤ ہے. جو قرآن اللہ نے نازل کیا تھا نا، اس قرآن کا لگاؤ یہ ہے. دوسری طرف جاتے ہیں ثم اورثنا، کہ اللہ نے جن کو وراثت عطا کی وہ منتخب کیے. ایک حافظ قرآن ہے، بڑے سے بڑا شخص ہے، وہ جتنا بھی باہر نکل کر کہیں اللہ کے گھر میں جب حافظ قرآن آتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں دنیا میں اتنا نوازتے ہیں. بڑے سے بڑے عہدے والا، بڑے سے بڑے مرتبے والا شخص ہو، وہ کبھی مصلے پر نہیں آتا، آگے سے ہٹیں گے، کہیں گے حافظ صاحب آؤ نماز پڑھاؤ. اس کا بڑاپن سارا رہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اللہ نے گھر میں دنیا میں یہ دکھلا دیا یہ جو دنیا میں میرے گھر ہیں تو میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ سارے بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. حافظ قرآن مصلی رسول پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر آخرت میں اللہ کا کیا کہنا. دوسری چیز، قرآن کے مخاطبین کون تھے؟ دوسری بات یہ بڑی غور کی بات ہے، بڑی توجہ کی بات ہے. سنیں، میں اور آپ اس سن کے اگر سمجھ جائیں، اللہ کی قسم میرے لیے یہ رمضان بھی فضیلت والا، لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو گئی اگر ہم سمجھ جائیں اس چیز کو. فرمایا قیامت کا عالم ہوگا تو انسان جب اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی کیا کہے گا؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. لو کننا نسمع کہ کاش کہ میں سن لیتا، او نعقل میں اس کو سمجھ بھی جاتا، ما کننا فی اصحاب السعیر آج جہنم میں داخل نہ ہونا پڑتا. پہلی بات یہ ہے بدقسمتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، میں اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر کہیں پھنس بھی جائیں، دل سے نہیں کہیں پھنس جائیں کسی مجلس میں اور نہ کلو اس کو اوپر سے گزارتے ہیں، ہم اس بات کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ عمل کی نیت سے. فرمایا جب جہنم میں داخل ہوگا تو کیا کہے گا؟
ما کننا فی اصحاب السعیر کے اللہ میں آج اس میں نہ داخل ہوتا اگر میں سن بھی رہتا سمجھ بھی رہتا. شیطان کو ملامت کریں گے قیامت والے دن جہنم میں جا کر جہنم والے شیطان پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا جاؤ قرآن کیا ہے جاؤ چھوڑو تم نے میری کب پیروی کی اپنی نفس اور خواہشات کی پیروی کرتے رہے آج مجھے کیوں ملامت. کیا تمہارے پاس زنجیر اور بشیر ڈرانے والے نہیں آتے اللہ کے نبی پیغام سنانے والے نہیں آتے اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب اور رسائل تمہارے پاس نہیں آتے جب ان سچی باتوں کو تم چھوڑ کر میرے پیچھے چلتے رہے آج جھوٹی باتوں کی وجہ سے مجھے کیوں ملازمت کرتے ہو؟ میں تو خود بھی جھوٹا تھا اور تمہیں بھی جھوٹ کرتا. تو کیا کہ قرآن کے مخاطبین غور سے سنیں قرآن کے مخاطبین اول درجے میں 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے مسلمان دوسرے منافق اور تیسرے کافر. قرآن کے مخاطبین قرآن بتلا رہا ہے 3 طرح کے لوگ تھے. پہلے مسلمان تھے اللہ کے نبی جن پر قرآن اتارا گیا جن کے صحابہ جن کو قرآن سنایا ایمان لایا انہوں نے وہ مخاطبین. اب قرآن اتر رہا اور سب سے زیادہ سخت کون تھے؟ سب سے زیادہ سخت منافقین تھے. اب جب قرآن اتر رہا اللہ کے نبی کی مجلس میں صحابہ آ جاتے قرآن اتر رہا اللہ کے نبی ان کو بتا دیا جی آیت بھی اتر گئی آج فلاں بھی احکامات آ گئے فلاں حکم آ گیا فلاں شریعت آ گئی فلاں اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آ گیا. اب جب وہ سنتے یہ جنت کا تذکرہ یہ جہنم کا تذکرہ یہ نعمتوں کا تذکرہ ہر چیز کی جب تذکرے آتے اب کیا کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا باہر نکلتے وہ جو مسلمان کیا کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے یہ کہتے فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ ہمارا ایمان اس کی وجہ سے اور بڑھ گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ جب ہم اللہ کا قرآن اترتا ہے تو ہم جب قرآن کی سنتے ہیں جنت کی خواہش بن جاتی ہے جہنم سے بچنے کی جو ہے خواہش پیدا ہوتی ہے پھر اللہ کے احکامات پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اس طرح جب زندگی گزارتے ہیں اور پھر زندگی کی ایسی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سے ملنے کی اللہ کی محبوبیت کی تو کیا ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا جب قرآن اترتا ہے تو ہمارا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے. وہ تو یہ مذاکرہ کرتے اب کفار جب ان کی باتیں سنتے کفار آ کر کہتے ایک دوسرے کو ہاں مسلمان کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے قرآن تجھے تو نہیں کچھ فرق پڑا تجھے تو کوئی اثر نہیں ہوا تو کہیں ایمان میں نہیں داخل ہو رہا تو نے تو کوئی تیرا ایمان تو نہیں بڑھ رہا. منافقین وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کیا پہلے اس بارے میں فرمایا کہ جب اپنے گرو گھنٹال اپنے شیطانوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ منافق ملتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ایسے ان کے ساتھ مذاق ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں مسلمان نہیں ہوئے یہ ایمان والے نہیں ہوئے ہم ان کے ساتھ ٹھٹا. اللہ نے کیا فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. استہزاء تو اللہ نے تمہیں استہزاء کے لیے چھوڑ دیا ویمدہم فی طغیانہم اس استہزاء کی وجہ سے تم سرکشی میں اور بڑھتے گئے. تو کیا کہتے ہیں آپس میں کفار ایک دوسرے سے کہتے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تمہارا اضافہ تو ایمان میں نہیں بڑھتا. کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں. اب کیا قرآن سے کہتا ہے کہ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اب وہ ٹھٹا اور مذاق قرآن کا کرتے مسلمانوں کا ٹھٹا اور مذاق کرتے تو قرآن کہتا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ کہ ان کا رجس پہ در پہ بڑھتا جاتا. دوسرے قسم کے مخاطبین منافق اس کفر میں اور آگے بڑھتے اس نفاق میں اور بڑھتے. کیوں کہ وہ قرآن اور اللہ کے مسلمانوں کا ٹھٹا اور مذاق کرتے دین کا مذاق کرتے پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی اسی مذاق میں یمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ نے اسی سرکشی میں اللہ نے ان کو دنیا سے رخصت کیا یمدہم فی طغیانہم یعمہون. دوسرے تیسرا گروہ کون تھا کہ جو کافر تھے قرآن سنتے تھے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس بات کو کلوز کرتے ہیں. طفیل دوسی ایک قبیلہ دوست کے سردار تھے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے قبیلہ دوست کے. طفیل دوسی مکے میں چونکہ یہ مکے کا حج جو ہے یہ تو اس دور سے جو ہے نا مکے کا حج یہ اس دور سے جب سے خانہ کعبہ بنا اس وقت سے لوگ حج کر رہے ہیں. تو طفیل دوستی قبیلہ دوست کی طرف سے وہ سردار آئے مکے میں حج کرنے کے لیے. اب مکے کی گلیوں چوراہوں میں اب چند لوگ بیٹھے ہوئے
ان کے اپنے منافقین مکہ نے اپنے کارندے اپنے یا رکن بٹھائے ہوئے کہا کہ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو بتلاؤ کہ یہاں پر ایک ایسا بندہ ہے جس نے نئے اسلام نئے مذہب کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ایسا مذہب کہ جس کی وجہ سے جو ماں سنتی ہے وہ بیٹی کا اور بیٹے کا نہیں سنتی، جو بیٹا سنتا ہے وہ والدین سے الگ ہو جاتا ہے، بیوی سنے خامد سے ناراض، خامد سنے بیوی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسا مذہب ایک لے کر آ گیا ہے، ایسا دین، آپ نے اس کا دین بھی نہیں سننا، اس کا مذہب بھی نہیں سننا، اور تیسری بات کہ وہ جو کلام پڑھتا ہے اس کلام کو نہیں سننا۔ تو فیض دوسی کہنے لگے میں سردار تھا، میں نے کہا قبیلے کی طرف سے سرداری لے کر آیا ہوا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں بھی وہ کلام سنوں، قبیلے سے بھی جاؤں، گھر والوں کی طرف سے بھی جاؤں۔ کہنے لگے روئی کان میں ڈال دی، روئی کان میں ڈال دی۔ یاد رکھو ایک کفار کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک رب کی تدبیر ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک کفار کی تدبیر ہے، اس دور میں بھی رہی آج اس دور میں بھی رہی، ایک اللہ کی تدبیر ہے، اور ہمیشہ اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے اور کفار کی تدبیر ناکام ہوتی ہے۔ کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا، تو فیض دوسی کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ڈالی، ایک طرف کفار کا نظام چل رہا، دوسری طرف رب رحمان کا نظام چل رہا۔ ہوا یوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ طفیل دوسی طواف کر رہے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے لگے، وہ سورت پڑھی، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی۔ طفیل دوسی کہنے لگے وہ روئی سے میری آواز ٹکرانے لگی، جب کلام اللہ پڑھنے لگے تو میری آواز کانوں سے ٹکرانے لگی، میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں کوئی چیز اثر کر رہی ہے، میں نے کہا کیا بعید ہے کہ میں سن ہی لیتا ہوں، روئی نکال کر پھینک دی۔ تو فیض دوسی کہتے ہیں قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، اثر میرے دل پر ہوا، قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، کفر میرے دل سے نکلا، قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، میں نے اللہ کے نبی کی محبت میرے دل میں آئی، جب قرآن ختم ہوا اللہ کے نبی کی نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی چلنے لگے، تو فیض دوسی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، اللہ کے نبی نے مڑ کر دیکھا، کہا پھر دوسری دفعہ پھر مڑ کر دیکھا، تیسری دفعہ مڑنے کے بعد پوچھا کہ اجنبی تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کس گھر سے آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر مجرے میں بٹھا دیجئے میں آپ کو بتلا دوں میں کس گھر سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بٹھا دیا، میں نے سارا واقعہ سنایا، کہا پھر ابھی کیا مقصد ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی سنی نماز میں، ایک نماز میں کتنی آیت؟ 16 آیتیں سنی گئی، 17 آیت، میں اور آپ نے پورا قرآن سن لیا، الحمدللہ، میں اور آپ نے پورا قرآن سنا۔ پورا قرآن سننے کے بعد یہ اگر میری اندر کی زندگی تبدیل نہ ہو، جہاں ہم رمضان سے پہلے کھڑے تھے وہیں پہ ابھی کھڑے، تو بتاؤ ہم کس زندگی کا شکر، ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا ایمان اگر نہ بڑھے، اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، ایمان میں بڑھوتری نہ آئے، گناہوں سے نفرت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ آئے، اللہ کے نبی کی محبت نہ آئے، اللہ کے دین کی محبت نہ آئے، تو بتائیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ جس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کس سطح پر جا رہا ہے۔ رمضان کے بعد یہ ویسے ہی ہو گیا جیسے رمضان سے پہلے تھے، پھر مجھے آپ کو قرآن نے کیا نفع دیا؟ وہ چند آیتیں سن کر کفر چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام کے اللہ نے ہدایت دے دی۔ پورا قرآن سن کر اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، اصل دل ہے، دل تبدیل ہو گیا ساری چیزیں تبدیل، دل تبدیل نہ ہوا کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا انسان کا جو مفتی ہے وہ دل ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے، قرآن جب سنیں کہ وہ کلام ہے، اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی کے صحابہ پڑھتے تھے تو پرندے آسمانوں میں چلتے چلتے رک جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ شوق ہوتی کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، میں اللہ سے گفتگو کروں، تو وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ کر ایسے لگتا جیسے میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور جب مجھے یہ شوق ہو جاتی کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے، تو کہتے ہیں کہ وضو کر کے قرآن کھول کر پڑھنا شروع ہو جاتا تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے اللہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کی بات سن لیں، قرآن ایک ہے ثواب کے لیے، ایک ہے قرآن عمل کے لیے۔ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ ثواب بھی ہے اور عمل بھی ہے اور اس کی بقا بھی ہے اور وہ کام بھی آئے گا۔ ثواب کی نیت سے پڑھا، قرآن میں عمل نہ اختیار کیا،
قرآن ثواب کے لیے اللہ نے نہیں نازل کیا. ثواب کے لیے اگر قرآن اللہ نازل فرماتے تو 23 سال کے عرصے میں اللہ قرآن نہ نازل کرتے. ثواب کے لیے اللہ فوراً اللہ اپنے نبی کے قلب اطہر پر یک بار کی قرآن کو اتار دیتے. نہیں، اللہ نے جب قرآن مکمل کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قرآن مکمل کیا، نہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. لوگوں قرآن نہیں، آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس نہیں، قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن کی آخری آیت فرمایا کہ آج دین تمہارا مکمل ہو گیا. قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے. کھولے قرآن کو، پڑھو. جب قرآن کھولو گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو جس قانون نے جو حصہ نہ دیا تمہارا قرآن اس کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو حصہ دے رہا ہے. جن والدین کو اولڈ ہاؤس میں جا کر رکھا جائے ان والدین کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے، فرمایا کیا کرو؟ فلا تقل لهما اف، کہ نازیبا لفظ بھی والدین کے سامنے نہ کرو. ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو بھی مت. وقل لهما قولا کریما، فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرو. قرآن تاجر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. فرمایا قرآن کہتا ہے جو تاجر، تو قرآن کھول، تجھے قرآن بتائے گا کہ تیرا حکم کیا ہے. جمعے کا دن آ گیا، وذروا البیع، کہ بیع کو چھوڑ دے. عام دنوں میں ویل للمطففین، اپنے ناپ تول میں کمی نہ کر، مال میں دھوکہ نہ کر. یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے. اللہ کا قرآن ضابطہ حیات انسان کو بتا رہا ہے. قرآن پر ثواب کی نہیں، قرآن عمل کی نیت سے اللہ نے اتارا. صحابہ کی زندگی شراب یک بار کی اللہ نے حرام نہیں کی. جب دیکھا کہ لوگوں کا ایمان بن گیا شراب کو حرام کر دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا خرید و فروخت حلال کی گئی، حرم الربا، سود کو حرام کیا گیا. قرآن پڑھے تو صحیح، قرآن کو سمجھے تو صحیح، پھر ہمیں سمجھ آئے گی قرآن میری زندگی میں میرے ساتھ کیا مطالبہ کرتا ہے. جس نے قرآن کو پڑھا سمجھا اس کے بارے میں سنے. آخری بات، تیسری بات جو کہہ رہا تھا کہ قرآن کا اختیار اللہ نے کیا عطا کیا قرآن. آخری بات عرض کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، مولوی صاحب پڑھاتے رہتے ہیں. مسلمانوں کا حساب شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے سفارش کی، سارا کچھ معاملات طے ہو گئے. اب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. میں نے شروع میں کہا اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں کہتے کہ لوگوں کو روزے رکھو ایسی بات کر کے، لوگوں کو جا قرآن پڑھو اپنی بات کر کے. نہیں، اللہ کا قرآن کہتا اللہ کے نبی وحی کے ذریعے بولتے ہیں. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ قرآن اور رمضان گہرا تعلق ہے. تیسرا تعلق مسلمان کا. تینوں کے آخر میں نون آئی، قرآن، رمضان اور مسلمان. ان 3 نون اگر مل جائے نا، اللہ کی قسم پھر رب رحمان اس کو نواز دے گا. پھر رحمان بھی اس کو نہیں چھوڑے گا، رحمان بھی اس کو لے کر جائے گا. تو کیا فرمایا کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ لگی ہوئی، احتساب شروع. اب یہاں انسان اپنا حساب دے رہا. فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. رجسٹر آگے پھینک دے گا رب. اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی وکیل نہیں لاتا، کوئی گواہ نہیں، کوئی عدالت نہیں. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ جو تو نے بھیجا اس کو پڑھ اور اپنا فیصلہ خود کر کہ تو نے کون سے اعمال بھیجے، رب رحمان والے یا شیطان والے اعمال بھیجے. جب انسان پڑھے گا، غور سے پڑھے گا، اللہ پوچھے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے بندے کیا تو نے کوئی ایسا گناہ کیا نہ ہو جو انہوں نے لکھ لیا ہو؟ کہا نہیں. کہا یا تو نے کوئی نیکی کی ہو اور انہوں نے لکھی نہ ہو؟ کہا نہیں اللہ ایسی نیکی بھی کوئی نہیں ہے. پھر اس کا حساب شروع ہو جائے گا. اتنے میں قرآن آئے گا. قرآن آئے گا. قرآن کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ. یہ جنہوں نے تراویح پڑھی ہیں، جنہوں نے قرآن سنا ہے، ان کے لیے نقد فضیلت ہے. رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ. اللہ یہ تو بیچارہ دن کا روزہ رکھ کے رات کو جاگتا تھا، قرآن کو سنتا تھا. إِنِّي مَنَعْتُ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اللہ پوچھیں گے پھر تو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہے گا اس کی بخشش کی، اس کی میں یہ چاہتا ہوں اللہ اس کی بخشش کی جائے.
ابھی قرآن اپنی سفارش کر کے پوری نتیجہ لے گا نہیں، رمضان بھی آ جائے گا، رمضان کے روزے آ جائیں گے جو دل کو رکھنے والے روزے کیا گے، وَيَقُولُ الصِّيَامُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ الطَّعَامَ فِي النَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، آخری بات کر رہا ہوں، فَشَفِّعْنِی فِيهِ کہ یا اللہ میں بھی حاضر ہو گیا آپ کی مجلس میں، تو کیا معاملہ ہے، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے، ایک بخشش کا پروانہ ملے گا، دوسرا رضا کا ایک پروانہ۔ روزے کی کیا ملسہ نے بیان کیا ہوگا جس میں الصوم لی انا اجزی بہ وانا اجزی بہ کہ اللہ نے فرمایا روزے کی میں جزا خود بن جاؤں گا۔ اب اللہ کی جزا کیا ہے، وَيَقُولُ الصِّيَامُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ الطَّعَامَ فِي النَّهَارِ فَشَفِّعْنِی فِیہ، یا اللہ اس شخص کو یہ ساتھ تو رضا کا اعلان فرما دے۔ اللہ کیا فرمائیں گے، فَيَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِیامَہ، اور جاؤ دونوں کی سفارش کو قبول کی بندے کی اپنے ہاتھ، میں نے بخشش بھی کر دی اور میں نے رضا کا بھی اعلان کر دیا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا تو اس کو پیچھے کس کی فکر، اس کو کس کی فکر ہوگی، اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحے ہیں، جتنی اللہ سے مانگیں، اور یہ آج جس کے بچہ آپ سے قرآن نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھے کہ اس اپنے بچوں کو آپ سے قرآن لائیں گے، کون کون نیت کرتا ہے، بیٹے نہیں ہیں اگر بڑے ہیں، پوتیاں پوتے ہیں، ان کو یہی نہ کہے تو ہماری سفارش بنی جائے گی، کسی کیٹیگری میں ہم آئی جائے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے زندگی رمضان میں گزاری خدا یہی نماز، یہی روزہ، یہ دیانت، یہ صداقت والی زندگی رمضان کے بعد گزارے، پھر مجھے میرے روزے نے کام دیا رمضان نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔